خدا کے وجود کے موضوع پر 20 دسمبر کو کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا نئی دہلی میں جو مذاکرہ ہوا تھا، مباحثہ ہوا تھا، اس کی گونج اب بھی جاری ہے۔ اس پر منفی اور مثبت تبصرے آ رہے ہیں اور اس مباحثے کو تقریباً سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارموں پر 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے دیکھا۔ اس پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں، کچھ منفی تبصرے ہیں، کچھ مثبت تبصرے ہیں، کچھ کی رائے جو ہے بہت ہی مضبوط اور دعوت و فکر دینے والی ہے۔ انہی میں سے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب ہیں۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب خود ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فارغ ہیں، پھر جامعہ ازہر سے بھی انہوں نے تعلیم پائی ہے، وہاں سے ہائیر اسلامک اسٹڈیز میں ہائیر اسٹڈیز میں سند حاصل کی ہے، اور قرآن کے مترجم بھی ہے، انہوں نے انگریزی میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ تو ان کی جو حیثیت ہے ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب کی، اسلامی اسکالر کے حیثیت سے مستحکم اور معروف ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس مباحثے کو کیوں غیر ضروری قرار دے رہے ہیں، اور وہ ان کی ایک جو منفرد رائے ہے اس حوالے سے بھی کچھ تبصرے آئے ہیں، خاص طور سے NRI پلیٹ فارم پر۔ ان سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر صاحب، یہ جو مفتی شمائل ندوی صاحب نوجوان عالم دین ہیں، اور جاوید اختر صاحب جو اپنے آپ کو ملحد قرار دیتے ہیں، ان کے درمیان جو مباحثہ ہوا، جبکہ وہ مذہب کے حوالے سے نہیں ہوا، اس کے باوجود آپ اسے غیر ضروری قرار دے رہے ہیں، کیا وہ اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے؟ نہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مذہب کے حوالے سے ہوا یا نہیں ہوا، جی، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں آج 200 ملین جو مسلمان ہیں، جی، ان کو ان کے مسائل سے ہٹانے، ڈائیورژن کا یہ کام کر رہا ہے۔ جی، ہمارے یہ مسائل نہیں ہیں۔ جی، کوئی بھی مسلمان جو یہاں کا معمولی سے معمولی ان پڑھ مسلمان بھی اسلام پر پوری طرح کاربند ہے۔ جی، آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے جی، کہ جو گنڈے ہیں ہندوتوا والے، وہ مسلمان ایک دم ان پڑھ مسلمان کو، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ جے شری رام بول، وہ کہتا میں نہیں بولوں گا، جی، اور اس کے لیے وہ پٹائی بھی کھا لیتا، سب کھا لیتا، لیکن نہیں کہتا۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم لوگوں کا اسلام میں یا خدا میں یا اللہ پر یا یقین کمزور ہو رہا ہے۔ کمزور، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، الحمدللہ ہم لوگ بہت مضبوط ہیں۔ تو ان حالات میں جبکہ ہمارے مسائل دوسرے ہیں، جی، جب سے یعنی آزادی کے بعد سے تو مسائل ہیں ہی ہیں، لیکن بہرحال اس وقت ہم کو لکھنے، بولنے، مظاہرہ کرنے، جا کر کے بڑے بڑے، بلکہ میں بھی خود بھی 2 بار جا کر کے پرائم منسٹر منموہن سنگھ سے ملا، سونیا گاندھی سے ملا، اپنی باتیں جا کہہ سکتے تھے۔ آج 11 سال سے، سن 14 سے جو حالت ہے اس میں ہماری کوئی آواز نہیں ہے، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آپ بڑے سے بڑے آدمی بھی درخواست کرے کہ مودی صاحب سے ملنا ہے، وہ نہیں ملتے ہیں۔ جی، تو اور اس کے بعد جو لنچنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد جو بلڈوزر سے گھر گرائے جا رہے ہیں، جی، یعنی میرے پاس تو بالکل صحیح آنکڑا نہیں ہے، لیکن ہزاروں گھر گرائے گئے ہیں۔ جی، خاص طریقے سے گجرات میں گرائے گئے ہیں، مہاراشٹر میں بھی گرایا گیا ہے، مدھیہ پردیش میں گرایا گیا ہے، اتراکھنڈ میں گرایا گیا ہے، یوپی میں گرایا گیا ہے، مدھیہ پردیش میں، اب دلی میں بھی شروع ہو گیا ہے، یہاں تک کہ کرناٹک میں جہاں پہ کانگریس حکومت کر رہی ہے، وہاں پر بھی ابھی 300-400 گھر ابھی گرائے گئے ہیں۔ جی، تو یہ جو مسائل ہیں، اس کے بعد دوسرے مسائل ہیں کہ ہمارے دین میں، پرسنل لا میں تدخل ہو رہا ہے، ہمارے مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، مداروں کو گرایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو تو گرایا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہماری جو آئینی یا قانونی ہم کو جو یہاں پر جو تحفظات ملے ہوئے تھے، ان پر ایک کے بعد ایک اٹیک ہو رہا ہے، اوقاف کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، پرسنل لا کو بدلا جا رہا ہے، سول کوڈ وغیرہ، کامن سول کوڈ لانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سب دھیرے دھیرے ہو رہا ہے، بلکہ اتنی بڑی کوشش ہوئی اور وہ آج بھی جاری ہے کہ ہمارے کروڑوں مسلمانوں کو شہریت سے محروم کر دیا جائے۔ جی، وہ چیز جو ہے 2020 کے جو مظاہرے ہوئے تھے شاہین باغ، وہ رک گئی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ رول بن گئے ہیں۔ جی، اب کس دن وہ نافذ کریں، ان کے ہاتھ میں، بھائی ساری طاقت تو ان کے ہاتھ میں، پولیس ان کے ہاتھ میں، جوڈیشری ان کے ہاتھ میں، جسٹس ان کے ہاتھ میں، جس دن چاہیں گے کر رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے کر بھی رہے ہیں۔ جی، جو آج کل آپ سن رہے ہیں کون سے SIR کون سے ہو رہا ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے جی، کہ کس طرح سے ہم پن پوائنٹ کریں گے۔ تو یہ سب ہمارے مسائل ہیں، سروائیول کے مسائل ہیں،
اس کے بعد آپ آ کے اس طرح کے پھلجوڑی سے سوچتے ہیں اور سب لوگوں کو مشغول کر دیتے ہیں، اسی میں لوگ بات سمجھنے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہمارا مسئلہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، اور میں بار بار یہ بات بولتا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ اگر ہمارا ہے تو وہ ہماری تعلیم سے دوری ہے۔ 45% جو آنکڑے گورنمنٹ کے ہیں، 45% بچے جو ہے ہمارے اسکول نہیں جاتے ہیں، وہ باہر رہتے ہیں، ڈھابے میں ادھر ادھر فیکٹری میں کام کرتے ہیں، پنکچر بناتے ہیں۔ جو باقی 55 جاتے بھی ہیں اس میں ڈراپ آؤٹ ہوتے ہوتے اوپر جا کے 14-15% ہی اوپر پہنچ پاتے ہیں، جو کہ ساری دوسری قوموں سے کم ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے یہ اس کا، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارے جو اسکول جو کہ ہمارے آبا و اجداد نے بنائے تھے، ہر قصبے، ہر شہر، ہر جگہ بنائے تھے، ان کی حالت سب سے بدتر ہے۔ وہیں پر اسی جگہ پر مسلمان جب اپنے بچے کو تعلیم دینا چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، تو وہ کسی مشنری اسکول یا کسی ماڈرن ڈی پی ایس وغیرہ بھیجتا ہے، اپنے جو ان کے جو قومیہ مسلم اسکول وہاں نہیں بھیجتا ہے۔ یہ سب مسائل ہیں، ان کو حل کرنا چاہیے۔ مسلم کون افلاس میں سب سے نیچے ہے۔ جی ابھی 2-3 دن پہلے انٹرنیشنل کوئی فگر بھی آئی ہوئی ہے کہ ہندوستان میں سب سے غریب مسلمان ہیں۔ چند لوگوں کو چھوڑ دیجیے، چند لوگ تو ہر جگہ ہر سوسائٹی میں، فرعون کے یہاں بھی جو حامان جو تھا وہ اسرائیلی تھا، بہت ہی مالدار تھا۔ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا عام آدمی کی کیا حالت ہے، عام آدمی کیا تعلیم افورڈ کر سکتا ہے، کیا وہ گھر بنا سکتا ہے، گھر بنتا بھی تو اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ عام آدمی کیا ہوائی جہاز سے سفر کر سکتا ہے، پاسپورٹ بنوا سکتا ہے۔ بہت سے یہ انڈیکیشنز ہوتے ہیں کہ آدمی سوسائٹی میں کس پوزیشن میں ہے۔ تو یہ سب مسائل ہیں دیکھنے کے۔ اس کے علاوہ جو دوسری قوم ہے، دوسری قوم کا مطلب ہے کہ جو میجورٹی ہے، اس سے ہمارے تعلقات بہت ہی اچھے ہونے چاہیے۔ اور یہ چیز وہیں ندوۃ العلماء، وہاں کے مولانا ابوالحسن علی ندوی، جس کو کہ پیار سے لوگ علی میاں کہتے تھے، وہ اس چیز کو خوب سمجھتے تھے، ہر بات سوچ سمجھ کے بولتے تھے۔ انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی پیام انسانیت، تاکہ ہندوؤں مسلمانوں سب کو مل کر کے جوڑیں اس کو۔ اب وہ ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد وہ چیز چلی نہیں ہے، لیکن وہ کام کرنے کا ہے، لوگوں کو جوڑنے کا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، لوگوں سے جوڑیے، ان کے دماغ میں جو بیکار کے خدشات ہیں کہ جہاد کیا چیز ہے، غزوہ ہند کیا چیز ہے وغیرہ، اگر اس پر بات ہوتی تو میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھا ہوتا۔ جہاد پر غزوہ ہند کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بالکل جھوٹ کی بات ہے۔ لیکن وہ روز اور جہاد کے لفظ کو جہاد مان لی کون سے عشق ہو گیا ہے، لفظ جہاد ہو گیا ہے، پراپرٹی جہاد ہو گیا ہے، UPSC جہاد ہو گیا ہے، تھوک جہاد ہو گیا، مان لی کیا کیا بکواس، یعنی جس کی نہ کوئی اصل ہے نہ کوئی کچھ ہے، بالکل 100% جھوٹ ہے۔ ان مسائل کو اجاگر کرنے کی بات ہوتی، اور اس سے بات کرنے کے لیے آپ ایک شاعر تو بیچارہ جو ہے وہ کچھ بول لیتا، وہ بھی اس کے وہ ملحد ہے، وہ انکار مطلب وہ چھپاتا تھوڑی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ملحد ہوں، میں ٹھیک ملحد ہے، لکم دینکم ولی دین، یہ ہمارے قرآن شریف نے بتایا کہ بھائی ٹھیک ہے، جب تک تم ہم کو ضرر نہیں پہنچاؤ گے ہم کچھ نہیں کریں گے، یہ اسلام کا وہ ہے۔ اگر جب ضرر پہنچائے گا پھر ہم کوئی ایکشن لے سکتے ہیں۔ تو وہ کوئی ضرر نہیں پہنچا رہا ہے، آپ کے لیے گورنمنٹ سے لڑتا ہے، آپ کے لیے RSS سے لڑتا ہے، آپ کے لنچ کے خلاف بولتا ہے، آپ کے جو ہے ہندوتوا کے خلاف بولتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو تھوتو بھی اس کی ہوتی ہے، اور اس کو بالکل حاشیے پہ رکھا ہوا ہے۔ جبکہ جب کانگریس کی سرکار تھی تو وہ سر پہ رکھا ہوا تھا، اس کی بیوی جو ہے MP بنی ہوئی تھی ایسی کوٹے میں۔ تو میرے جو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ڈائیورژن ہے۔ یہ اگر آپ صحیح ایشوز پہ لیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن بیکار بھی ایشوز بھی لیں گے اور پھر نئے لوگ کریں گے، اور پھر دعوے آنے لگے گے، صاحب 20,000 25,000 مسلمانوں کے کہاں ہو گئے بھائی؟ تم بتاؤ، ایسی تم بیٹھ کر کے کمرے میں ایجاد کرتے ہو، کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہی دوسرا ایک مولوی آئے گا کہ صاحب مسلمان تو لاکھوں مرتد ہو گئے، بڑے بڑے اتنے بڑی داڑھی پر رکھنے والے وہ، اور مجمع میں بولتے ہیں کہاں مرتد ہو گئے بھائی؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، میں بھی یہی رہتا ہوں، آپ بھی یہ رہتے ہیں، بتا دیجئے کون سا مرتد ہو گیا؟ بہت سے معتبر جو علماء ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں بہت ہے معتبر، اپنے آپ کو مالک کا سمجھتے ہیں، میں مدینہ کا پڑھا ہوا ہوں، میں فلاں کا پڑھا ہوا ہوں، وہ باتیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی اگر آپ نے واقعی کوئی تحقیق کرائی ہوتی میں مان سکتا ہوں، آپ جو ہے 10 بچوں کو بھیجیے کہ فلاں علاقہ شراوستی ہے، وہاں بہت پریشانی لوگ ہوں گے، معلوم کریں۔ واقعی میں نے بھیجا ہے، جب میں ملی گزٹ کا ایڈیٹر تھا،
میں نے اس علاقے میں بھیجا اور تحقیقات کرائی، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. جی دبتے ہیں ٹھیک ہے، پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہاں سے، یہ سب بھی ٹھیک ہے. لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ایک بالکل ان پڑھ آدمی کو آپ سڑک کے اوپر جہاں کوئی اور اس کا حامی نہیں ہے، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے، اس کو پکڑ کے کہتے ہیں جے شری رام کا، وہ کہتا میں نہیں کہوں گا. تو یہ بتاتا ہے کہ زمین کی حقیقت دوسری ہے جی اور آپ بلا وجہ لوگوں کا ہمت توڑ رہے ہیں. تو یہ چیز بھی ہمت توڑنے والی ہے، لوگوں کو غلط راستے پر لے جانے والی. میں نے اس کی مخالفت کی، ورنہ مجھے کیا ہے. جی ایک اگر آپ ڈیبیٹ جو ہے کہ علمی مباحثہ ایک کمرے کے اندر ایک چھوٹے سے ہال کے اندر کرتے تو کوئی نقصان نہیں تھا. جی جی لیکن آپ نے اس کو پورا اسپیکٹیکل بنا دیا ہے، جی جی ایک انٹرنیشنل ایشو بنا دیا. یہ ایشو نہیں، لوگ ہنس رہے ہوں گے. جی جی آج ہندو اور کرسچن اور دوسرے لوگ اور مغرب کے لوگ ہنس رہے ہوں گے، ارے بے وقوف کس دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ تو 19ویں صدی میں ہوتا تھا، جب پادری فنڈر آتے تھے اور بیٹھ کر کے مسلمان کہتا تھا میں جیت گیا، عیسائی کہتا تھا میں جیت گیا، ہندو کہتا تھا میں جیت گیا. جیتا کوئی بھی نہیں، جی اور نہ اس سے کوئی فرق ہوا، نہ مسلمانوں کو فائدہ ہوا. کیا اس سے کوئی فائدہ ہو گیا؟ کیا جی کچھ نہیں ہوا. اگر فائدہ ہوا تو سر سید احمد خان کی تحریک سے فائدہ ہوا. جس آدمی نے خاموش بغیر کسی لڑائی لڑے ہوئے، اس آدمی نے 20-30 سال تک جا کے بھیک مانگی. اس آدمی نے جو ہے نا اس کی پٹائی ہوئی، اس کو چپل مارے گئے، اس کو پھٹا ہوا کپڑا دیا گیا کہ جاؤ اس سے یونیورسٹی بنا لو. وہ آدمی برداشت کرتا رہا، یہاں تک کہ آج دیکھیے جو اس نے ادارہ بنایا، اس کی وجہ سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور شاید اور بھی جگہوں پر یہ نور پھیلا کہ بھائی ہم جب تک ماڈرن ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اور یہ حقیقت ہے. یہ ہمارے یہاں دین بھی کا علم حاصل کیجئے اور ماڈرن ایجوکیشن بھی. حضور پاک نے کہا اطلبوا العلم ولو فی الصین، یعنی علم حاصل کرو چائنا میں بھی ہو تب بھی حاصل کرو. تو چائنا میں کیا قرآن شریف پڑھایا جاتا تھا؟ فقہ پڑھائی جاتی تھی؟ نہیں، وہاں حکمت پڑھائی جاتی تھی، وہاں علم پڑھائی جاتا تھا، وہاں سائنس پڑھائی جاتی تھی. اس زمانے میں بہت آگے تھے وہ، اور آج بھی دوبارہ بہت آگے ہو گئے. تو ہمارے یہاں کوئی یہ جو بائیفرکیشن نہیں ہے، جی دونوں علم ہے. ہمارے جو ہیثم اور ابن کون سے جو ہے بڑے بڑے رازی کون ہے، وہ بڑے عالم بھی ہوتے تھے، وہ تفسیر بھی لکھتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ماڈرن آج ایجوکیشن، آج علوم ہے، سائنسز ہیں، اس کو ایجاد کیا انہوں نے. جی ابن النفیس نے ایجاد کیا، بتایا کہ خون جو ہے دوڑتا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا، سمجھتا کہ رکھا ہوا ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کیا. تو ہم تو اس میں تو پیچھے. مدرسوں کو انہوں نے، معاف کیجئے گا، جی سارے کے سارے مدرسے جو ہیں، اب مولانا محمد مدنی صاحب نے کچھ ایسا تبدیلی کی ہے NIOS کے کوئی کورس وغیرہ، ورنہ وہاں سے جو بچے نکلتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں آتا. جی جی معاف کیجئے گا، میں تو اتنی جرات کر سکتا ہوں کہ ان کو اپنا دین بھی نہیں آتا، جی ان کو عربی زبان نہیں آتی. جی وہ عربی زبان بولیں گے جی تو کوئی عرب سمجھے گا نہیں تم کیا بول رہے ہو. جی وہ کوئی اور مان کون سی. تو آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ 12 سال 16 سال تک پڑھاتے ہیں، اور پڑھاتے کیا ہیں؟ صرف فقہ پڑھاتے ہیں. یعنی ہمارا جو دین ہے جی وہ قرآن و حدیث ہے. جی جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ سمجھ لیجیے وہ بھٹک گیا. جی آج یہ سارے کے سارے مدرسے فقہ پڑھا رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ صورتحال پیدا یہ ہے، اس لیے کہ اس سے تعصب پیدا ہو رہا ہے، جی اس سے آپ اٹک گئے ہیں. جی 700-800 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے، اسی کو ہدایت بقایا ان کا ابن عابدین اور میں یہ سب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی آپ روزانہ قرآن شریف سے ہدایت حاصل کیجئے. قرآن شریف ہر وقت جو آپ کو ہدایت دے رہا ہے، نئی نئی باتیں اس میں آپ پڑھیے. کسی دن بھی میں دیکھتا ہوں، میں نے جو کہ 12 سال لگائے ترجمہ کرنے میں، جی مجھے تعجب ہوتا تھا کہ میں مسلمان پیدا ہوا، میں نے مدرسے میں پڑھا، ازہر میں پڑھا، لیکن وہاں میں روزانہ اکتشاف کرتا تھا نئی بات کا. جی جی غور تو کیجئے. جی تو یہ غور فکر وہاں بند ہو گئی. ہر مدرسے کے اندر صرف فقہ، یہاں پہ دیوبندی فقہ پڑھائی مطلب حنفی فقہ پڑھائی جا رہی، وہاں کوئی اور حنفی فقہ کوئی دوسرا ورژن پڑھایا جا رہا، وہاں شافعی پڑھایا جا رہا، یہاں اہل حدیث پڑھایا جا رہا. اور اس کی وجہ سے بچے انتہائی یعنی متعصب ہو کر نکلتے ہیں. متعصب اپنے لیے. بچہ اسکول مدرسے میں جاتا ہے ٹھیک ٹھاک بالکل فطرت والا ہوتا ہے، لیکن 12-14 سال کے بعد نکلتا ہے ایک دم متعصب. اور جھوٹ بولنے پر میں نے اس بات کا بار بار تجربہ کیا ہے کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، اور جب ان کی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جھوٹ ہے تب بھی ان کو کچھ بھی شرم نہیں آتی. مناظرہ بازی کا بھی شعبہ قائم ہے. جی ہاں جی. اور دیکھ لیجیے یہی
دیوبند آج بھی ہاں وہاں پر حالانکہ ہے جماعت سہارنپور میں۔ اسلامی کے خلاف اور رد مودودیت تو کیا کیا، یہ کیا بکواس ہے؟ تم آپس ہی میں لڑ رہے ہو، جی مسائل کہیں اور ہے، تم دوسرے کو لڑ رہے ہو تم بیٹھ کر کے. جی اور اسی طرح سے ہر جگہ کچھ نہ کوئی مسئلہ ہے. دیوبندی ہوگا تو بریلوی خلاف ہے، بریلوی دن کے خلاف، حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں. جی جی اب اتفاق کی بات ہے. یعنی فقہ کی ایک ہی کتاب دونوں پڑھتے ہیں، جی جی لیکن ایک دوسرے کو جو ہے ٹانگیں کھینچتے ہیں. اتنا ٹانگیں نہیں، تکفیر کرتے ہیں بھائی، تکفیر کرتے ہیں. یہاں تک ہے تو کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے ہاں کہ کہ راستے سے بھٹک گئے، راستے سے بھٹک گئے ہیں. ہمارا جو اصل جو ہے، اگر اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں تو ہمارا جو اصل سرمایہ ہے، ہمارا اصل جو منبع ہے، ہمارا اصل جو ماخذ ہے، وہ صرف قرآن و حدیث ہے. جی اس کے علاوہ جو بار بار ہمارے پرانے جو صحابہ اور جو ان کا تھا کہ جو اس کے علاوہ کوئی دین حاصل کرے فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. لیکن آج اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں کہ صاحب نہیں میں حنفی ہوں. ارے حنفی کیا ہے؟ حضور پاک حنفی تھے کیا؟ کیا خلفائے راشدین حنفی تھے کیا؟ اس کے بعد بھی حنفی تھے کیا؟ امیہ کے زمانے میں کوئی حنفی نہیں تھا، یہ تو عباسی زمانے میں یہ سب شروع ہوا. تو آپ جو ہے 150-200 سال کے بعد اسلام کی جو چیزیں آئی ہیں اس پر اتنا ناز ہو رہا ہے آپ کو کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ مولانا انظر شاہ کشمیری کا ایک مقولہ جگہ جگہ ملتا ہے، آپ دیکھیے گا. اس میں آخری عمر میں وہ اپنا سر پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے سارا وقت جو ہے اپنی ساری زندگی تباہ کر دی صرف فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے، جبکہ وہ کوئی بات ہی نہیں تھی، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. مولانا انظر شاہ کشمیری، ہاں ہاں، جو بہت بڑے عالم شیخ الحدیث تھے، وہ شیخ الحدیث دیوبند کے. انہوں نے یہ باتیں بار بار لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، آپ دیکھ لی لکھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی عقل نہیں آتی لوگوں کو. تو یہ میرا کہنا تھا کہ اصل جو مسائل ہیں، اصل جو چیلنجز ہیں، وہ اس پر لگیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنے آپ کو صحیح علم سے جوڑنا. اور جو یہاں جو قوم ہے 85% 80% جو قوم ہے، اس سے اچھے تعلقات حاصل کیجیے. اس کے بغیر جو ہے اس بات کوئی اگر خواب دیکھ رہا ہے کہ ان کو ہم مسلمان کر لیں، بھائی 700 سال تک آپ نے حکومت کیا اور مسلمان تو کر نہیں پائے. آج جبکہ آپ جو ہے بالکل آپ کے گراف نیچے ہے، آپ کیسے کر لیں گے آپ کا؟ تو آدمی کو بیٹھ کر کے زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے بہت ہی اخلاص کے ساتھ. بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ظفر اسلام صاحب. یہ تھے ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب. مباحثے کے حوالے سے جو نکات جو ہے انہوں نے پیش کیے کہ اس وقت جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، اس کی طرف سے یہ اس طرح کے جو مباحثے ہوں گے، مذاکرے ہوں گے، توجہ ہٹ جائے گی اور مسلمانوں کی جو پستی ہے، تعلیمی پستی ہے، جو بھی معاشی پستی ہے، درماندگی ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. خاص طور سے انہوں نے تعلیم کی طرف توجہ دلائی اور ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دیا کہ 45% بچے، ہمارے بچے جو ہے اسکول نہیں جاتے، اور جو 55% جاتے ہیں ان میں سے جو ہے محض 15% ہی ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. تو یہ عملاً صورتحال ہے. لیکن اس وقت جو جس طرح کا جو مباحثے کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، مسلم معاشرے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی جیت ہوئی. ایک اخبار کی میں سرخی دیکھ رہا تھا، اس میں کہا تھا کہ اسلام کی جیت، اسلام کی فتح، حالانکہ وہاں پر مذہب کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی. تو یہ اس طرح کا جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور خاص طور کہا گئی، ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ جس طرح سے جو ہے ایک چیل جو ہے، محاورہ میں بول رہا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت وہ محاورہ. تو بہرحال اس طرح کی بے پر کی باتیں جو ہے پھیلائی جا رہی ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.